بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں دوسرا پارہ شروع کرنے والے ہیں۔ سیقول پارے کا نام ہے اور اس میں بھی سورۃ البقرہ ہے۔ پہلے 4 رکوع کا ہم ترجمہ کریں گے، یعنی کہ 4 تک، اور سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہاں سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے اس آیت سے۔ تو اب اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اب تو یہ بیوقوف لوگ ضرور کہیں ہی گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابق سمت قبلہ سے کہ بیت المقدس تھا جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے، کس بات نے بدل دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملک ہیں، جس کو خدا ہی چاہیں یہ سیدھا طریق اطلاع دیتے ہیں، اور ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دیا ہے جو ہر پہلو سے اعتدال پر ہے، تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں، اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے، اور یہ قبلے کا بدلنا منحرف لوگوں پر ہوا بڑا ثقیل۔ ہاں، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع اور ناقص کر دیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ ہم آپ کے منہ کا یہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں کہ جس کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ لو، پھر اپنا چہرہ نماز میں مسجد الحرام کعبہ کی طرف کیا کیجئے، اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی مسجد الحرام کی طرف کیا کرو، اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ان کارروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں پیش کر دیں، جب بھی یہ کبھی آپ کے قبلہ کو قبول نہ کریں اور آپ بھی ان کے قبلہ کو قبول نہیں کر سکتے، پھر موافقت کی کیا صورت؟ اور ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلہ کو قبول نہیں کرتا، اور اگر آپ ان کے ان نفسانی خیالات کو اختیار کر لیں اور وہ بھی آپ کے پاس علم وحی آئے پیچھے، تو یقیناً آپ نعوذ باللہ ظالموں میں شمار ہونے لگیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی ہے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بعضے ان میں سے امر واقعی کو باوجود کہ خوب جانتے ہیں مگر اخفاء کرتے ہیں، حالانکہ یہ امر واقعی من جانب اللہ ہے، سو ہرگز شک و شبہ لانے والوں میں شمار نہ ہونا۔ اور ہر شخص ذی مذہب کے واسطے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا رہا ہے، سو تم نیک کاموں میں تگاپو کرو، تم خواہ کہیں ہوگے لیکن اللہ تعالیٰ تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ بالیقین اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور جس جگہ سے بھی کہیں سفر میں آپ باہر جاویں تو بھی اپنا چہرہ نماز میں مسجد الحرام یعنی کعبہ کی طرف رکھا کیجئے، اور یہ حکم عام قبلہ کا بالکل حق ہے اور آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے اصلاً بے خبر نہیں۔ اور مقرر کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ سے بھی سفر میں باہر جاویں اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف رکھیے، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنا چہرہ اسی طرف رکھا کرو، تاکہ ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں گفتگو کی مجال نہ رہے۔ مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہیں تو ایسے لوگوں سے اصلاً اندیشہ نہ کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ تم پر جو کچھ میرا انعام ہے اس کی تکمیل کر دوں، اور تاکہ دنیا میں تم راہ راست حق پر رہو، جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا، تم ہی میں سے
ہماری آیات و احکام پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب الہی اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔ پس ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو اور میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو اور میری ناسپاسی مت کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ بلا شبہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ تو ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم ان حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کس قدر خوف سے اور فاقہ سے اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مال و اولاد حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر جدا جدا خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور سب پر بلا اشتراک عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت اور مروہ و منجملہ یادگار دین خداوندی ہے۔ سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا اور اس کا عمرہ کرے، اس پر ذرا بھی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان آمد و رفت کرنے میں، جس کا نام سعی ہے۔ اور جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے، حق تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں، اور اس خیر کرنے والے کی نیت و خلوص کو خوب جانتے ہیں۔ جو لوگ اخفاء کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے، جو کہ اپنی ذات میں واضح ہیں اور دوسروں کو ہادی ہیں، اور بعد اس کے کہ ہم ان کو کتاب الہی تورات و انجیل میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہوں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور دوسرے بہترے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور ان مضامین کو ظاہر کر دیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں، اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا۔ البتہ جو لوگ ان میں سے اسلام نہ لاویں اور اسی حالت غیر اسلام پر مر جاویں، ایسے لوگوں پر وہ لعنت مذکورہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی بھی سب کی ایسے طور پر برسا کرے گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ ہونے پاوے گا، اور نہ داخل ہونے کے قبل ان کو مہلت دی جاوے گی۔ اور ایسا معبود جو تم سب کا معبود بننے کا مستحق ہے، وہ تو ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں، اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر، اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوئے پیچھے، اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید اور معلق رہتا ہے، دلائل توحید کے موجود ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو علاوہ خدا تعالیٰ کے اوروں کو بھی شریک خدائی قرار دیتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے، اور جو مومن ہیں ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے۔ اور کیا خوب ہوتا اگر یہ ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے وقوع میں غور کر کے سمجھ لیا کرتے کہ سب قوت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور یہ سمجھ لیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں اور بھی سخت ہوگا، جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے صاف الگ ہو جاویں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے،
اور سب عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اور باہم ان میں جو تعلقات تھے اس وقت سب قطع ہو جائیں گے، اور یہ تابع لوگ یوں کہنے لگیں گے، کسی طرح ہم سب کو ذرا ایک دفعہ دنیا میں جانا مل جاوے تو ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جاویں جیسا یہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھلا دیں گے، اور ان کو دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوگا۔ اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال پاک چیزوں کو کھاؤ، برتو، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ فی الواقع وہ تمہارا صریح دشمن ہے، وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہیں، اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جس کی تم سند بھی نہیں رکھتے۔ اور جب کوئی ان مشرک لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا ہے اس پر چلو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریق پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں، اور ان کافروں کی کیفیت نافہمی میں اس جانور کی کیفیت کے مثل ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا، اسی طرح یہ کفار بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو سمجھتے کچھ نہیں۔ اے ایمان والو، جو شرع کی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ، برتو، اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو جو بہتا ہو، اور خنزیر کے گوشت کو، اسی طرح اس کے سب اجزاء کو بھی، اور ایسے جانور کو جو بقصد تقرب غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر بھی جو شخص بھوک سے بہت ہی بے تاب ہو جاوے، بشرطیکہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ قدر حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہیں بڑے غفور الرحیم۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کا اخفاء کرتے ہیں اور اس کے معاوضے میں دنیا کی متاع قلیل وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ کلام کریں گے اور نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، اور ان کو سزائے دردناک ہوگی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کی اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پر لیا، سو دوزخ کے لیے کیسے باہمت ہیں۔ یہ ساری مذکورہ سزائیں ان کو اس وجہ سے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھاک بھیجا تھا، اور جو لوگ ایسی کتاب میں بے راہیت کریں وہ بڑی دور کے خلاف میں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ کلام پاک بے شک سچا ہے اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اگر پڑھنے میں کسی بھی حرف کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔